فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک میں 4 کام کرنے رمضان کا حق ہے. جس نے یہ 4 کام کیے اس نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا، اور جس نے یہ کام نہیں کیے یا کیے اور حق ادا نہ کر سکا تو اس کا رمضان رمضان نہیں. پہلا کام ہے توحید باری تعالی. اس میں انسان جتنا مضبوط ہوگا اتنا رمضان کا حق ادا کرے گا، اور اس میں جتنا کمزور ہوگا، ڈھیلا ہوگا، علم الیقین ہوگا، اتنا ہی رمضان اس کا کمزور ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی. اور دوسرا کام ہے استغفار. دوسرے عشرے میں جس طرح استغفار کرنا ہے پورے رمضان میں بھی کرنا ہے. اور تیسرا کام ہے اللہ رب العزت سے جنت مانگنی. اور چوتھا کام ہے دوزخ سے پناہ مانگنا. یہ 4 کام ہیں جو رمضان المبارک میں ہم نے کرنے ہیں. آج کا ہمارا موضوع وہ ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سورہ محمد جسے سورہ
قتال بھی کہا جاتا ہے، قتال کا معنی جہاد، اس میں لا الہ الا اللہ 26واں پارہ، اس کو بیان فرما کے اللہ نے اس کی وضاحت کی۔ پھر اگلی جو سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فتح، اس میں ذکر کیا محمد الرسول اللہ 26واں پارہ، نوجوان یاد رکھیں گے، سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ 26واں پارہ، اس کی تشریح وضاحت توضیح کر کے اگلی سورت سورہ فتح، اس میں کلمے کی دوسری جز ہے محمد الرسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر اس میں، اور حدیث کی کتابوں میں کنز الاموال، بڑی معتبر مستند کتاب ہے، مستدرک حاکم، یہ کلمے کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے 26واں پارہ سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ کھول کے بیان کر کے اگلی سورت میں محمد الرسول اللہ، تو کلمہ پورا ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کا جو مفہوم ہے یہ پڑھنے سے کام نہیں چلتا، یہ سمجھنے سے کام چلتا ہے۔ کئی لوگ 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا کام، کئی 1.25 لاکھ خیال آ جاتا ہے پڑھتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک آدمی روزانہ 10 دفعہ پڑھتا ہے یا 2 دفعہ پڑھتا ہے لیکن سمجھ کی پڑھتا ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ کلمے کا پڑھنا نہیں سمجھنا ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے پھر شرک کر رہے ہوتے، بڑے زور و شور سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کتنا پیارا کلمہ ہے، لیکن پھر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی مولوی کی کتاب میں نہیں ہے، قرآن مجید نے بیان کیا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بات عام نہیں ہے، جذباتی نہیں ہے، کلمہ صرف پڑھنا نہیں اس کو سمجھنا بھی ہے، ورنہ ایک آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر غیر اللہ کے نام پہ نذر و نیاز منت منوتی دیتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مختار کل سمجھتا ہے، چھوٹے کام ہمارے پیر کر دیتے ہیں، بڑے کام اللہ کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اس کلمے کا فائدہ کوئی نہیں، کلمہ وہ کام آئے گا کہ شرک تو کجا، شرک کی بدبو بھی نہ آئے، شرک کی بدبو تک نہ آئے، اور شرک کی بڑی 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، اللہ کے ساتھ علم غیب میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نبی ولی علی کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، یہ شرک فی العلم ہے۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، وہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ہر جگہ موجود بالعلم جاننے والا وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔
اگر کوئی عالم الغیب ہوتا اللہ کے سوا تو حضور علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی دفعہ فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو میں عالم الغیب نہیں، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات۔ شرک فی دعا، پکار میں یا اللہ مدد فرما، رحم فرما، غیبانہ حاجات میں کسی کو پکارنا، یہ اللہ کا خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ یا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرک ہے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کہنا انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا اسمع قالنا، ہمارے حالات کو دیکھو، ہماری بات کو سنو، یہ شرک ہے۔ میری جماعت کا مونوگرام کیا ہے؟ لہو دعوت الحق۔ گجرات کتنا بڑا ہمارا اجتماع ہوتا ہے توحیدیوں کا، تقریباً ہر مولوی اسی کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار۔ اس لیے شرک فی العلم نہیں، شرک فی الدعا نہیں، شرک فی التصرف نہیں کرنا، فی التصرف کہ فلاں کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی دی تو مسئلے حل ہو گئے، نہیں۔ شرک فی التصرف، چھوٹے بڑے کام سارے اللہ کرتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون امور کی، کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ میرا ایک کام ہونا ہوتا ہے، آپ کا کام، ایک آدمی مشورہ دیتا ہے فلاں کے پاس جا، فلاں، یہ ساری جو ترتیب بن رہی ہے یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ۔ مدبر الامور اللہ ہے۔ کئی جگہ تعلقات بنتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں، کئی جگہ زحمت بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کہیں تعلق بنے اور اس میں خیر نظر آئے، پتہ نہیں اللہ نے اس میں کیا کچھ تمہارے لیے لکھا ہے، رکھا ہے، وہ آگے اینڈ پہ جا کے پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا۔ شرک فی التصرف، سارے چھوٹے بڑے کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور پھر شرک فی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی پکار، عبادت، سجدے، مانگنا، بدنی، قولی، مالی، دونوں سے مرکب عبادت، ما اہل بہ لغیر اللہ، چاہے اللہ کے نام کی دی، ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا، یا نام اللہ کا لیا لیکن فلاں بابے کے نام دے رہا ہوں، فلاں فقیر کے نام دے رہا ہوں۔ مجھے بہت اپنی طرف سے فکر ہوتی ہے، جغرافیے کے لحاظ سے ہماری سرحدیں ہیں، وہاں پاک فوج، پاکستان کی فوج کھڑی ہے اسلحہ لے کے، اور وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے، اللہ مزید انہیں ترقی دے۔ اور مذہبی لحاظ سے جو سرحدیں ہیں یہ علماء کا کام ہے ہر طرف نظر رکھنی۔ یہ میری جماعت اہل سنت والجماعت اشاعت توحید و سنہ کی نظر ہے، کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے تو ہم الحمدللہ اپنی طرف سے کوشش کر کے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ جغرافیے کے لحاظ سے وہ سرحدیں ہیں، مذہب کے لحاظ سے یہ سرحدیں ہیں، ہم نے ادھر ہر طرف نظر رکھنی ہے، کوئی مشرک سر اٹھائے اس کا رد کرنا ہے، کوئی کافر، کوئی دہریہ، کوئی انجینئر، کوئی بھی، ہم نے اس کا رد کرنا ہے، کوئی مرزائی، کوئی رافضی، کوئی دہریہ، کوئی بھی ہے۔ اس لیے شرک کی چاروں قسموں سے اتنا ڈرنا ہے جتنا ہم ہیپیٹائٹس سی سے ڈرتے نہیں، اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ کینسر کی بیماری کی تھوڑی سی علامت آ جائے ہم کتنے پریشان ہونے، اور بیماری کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ روحانی بیماری ایسی ہے، جب تک توحید میں پکے نہیں ہوگے اس کے جراثیم
قبر تک نہیں چھوڑیں گے اور سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ابو طالب حضور علیہ السلام کی خدمت کی تھی، آپ کی پرورش کی تھی۔ آج اگر کوئی کہے فلاں مدرسہ چلا رہا ہے جی فلاں علاقے میں، لیکن ہے مشرک، طالب علموں کی خدمت کر رہا ہے یا بیوہ کی خدمت کر رہا ہے مشرک، یا یتیموں کی کر رہا ہے، دنیا میں ثواب مل جائے گا، لیکن اس خدمت سے اگر کام بننا ہوتا تو ابو طالب سیدھا جنت میں جاتا۔ میرے آقا کو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میں نے علامہ بندیالوی کو ایک دفعہ کہا، حضرت ایک کتاب شائع ہوئی ہے ابو طالب کے ایمان پہ، انہوں نے فرمایا تم ابو طالب کی ایمان پہ کتاب کا ذکر کر رہے ہو، ابو جہل کی ایمان پہ بھی کتاب لکھی گئی ہے، لکھنے کی کیا بات ہے؟ لکھنے کی کیا بات ہے؟ اس لیے یاد رکھنا یہ خدمتیں، یہ تربیت کام تب آئے گی جب روح ہوگا۔ روح کیا ہے؟ توحید والا۔ میں آپ کو ایک بات بتانے لگوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو، سنی ہے پھر بھی ٹھیک، نہیں سنی پھر بھی ٹھیک۔ بخاری شریف کا کتنا بڑا مقام ہے، بہت مبارک کتاب ہے۔ بخاری شریف کے دوسری حدیث، اس کا راوی کون ہے؟ ابو جہل کا سگا بھائی ہے۔ ابو جہل جہنمی، حارث بن ہشام، یاد کر لینا، بے شک کسی مولوی سے پوچھنا، اگر اسے بخاری شریف کا تعارف ہو، کہے گا آپ کے فقیر استاد نے ٹھیک کہا۔ میں نے بڑے بڑے مجمع میں یہ بات کی اور کرتا رہوں گا۔ حارث بن ہشام دوسری حدیث کا راوی ابو جہل کا سگا بھائی ہے، سگا بھائی۔ یہ حدیث کا راوی ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا سمجھا، بخاری کی سند میں ذکر آ گیا ہے۔ اور ابو جہل اور تو چھوڑو، جہاں اس کا گھر تھا آج لیٹرینے ہیں۔ جو عمرے پہ جاتے ہو، حج پہ جاتے ہو، اللہ آپ کو اور مجھے، میرے کچھ عزیز بزرگ جا رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے، انشاءاللہ میرے لیے کئی بیٹیاں جا رہی ہیں، دعا کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں۔ وہ کیا ہے؟ ابو جہل برباد ہوا، ابو لہب برباد ہوا کلمے کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور وہ ایک بھائی ہے، سگا بھائی ہے، اتنا مقام کہ بخاری شریف کی سند میں اس کا ذکر آ گیا، حارث بن ہشام۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کلمہ طیبہ کا جو مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، کہتے ہی گردان دیوبندیوں نے بنائی ہے، ہم نے نہیں بنائی، اللہ کے قرآن نے بتائی۔ بلکہ کئی لوگ کہتے ہیں غلام خانی توحید ہمیں نہیں آتی، شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ ان کی توحید نہیں، توحید اللہ کی ہے، اور پیغمبروں نے کھل کے بیان کی ہے۔ یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا معبود کو نہیں، یہ ترجمہ نہیں پورا ہوا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ پکار کو کہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک مکھڈ ہے، میرا شریف ہے، گمگول ہے، پنڈی میں بری امام ہے، لاہور میں شیخ علی حجویری رحمہ اللہ کا مزار ہے، گجرات کے اندر ہم یہ مانتے ہیں جو وہاں دفن ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ ولی ہو سکتے ہیں لیکن حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں۔ ڈٹ کے بیان کرنا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، نہ لاہور میں، نہ گجرات میں، نہ پنڈی میں، نہ اٹک میں، نہ پشاور میں، نہ سندھ میں، نہ ہند میں، نہ عرب میں، نہ عجم میں، لا الہ الا اللہ۔ الہ وہ ایک ہے، اس پہ جتنے پکے ہوں گے نا ہم، اتنے اللہ کے قریب ہوں گے۔ توحید خالص،
فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ تو کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا جغرافیہ اور مذہبی سرحدیں عورتوں کے بارے میں بہت فکر ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں سنتا ہوں میری مائیں بہنیں بہت نیک ہیں، صبح صبح آ کے اللہ کا قرآن سنتی ہیں۔ عقیدے میں مضبوط ہونا، کسی ایسی مجلس میں جاؤ جہاں شرک ہے، بدعت ہے، خدا را ہماری بھی لاج رکھا کرو۔ توحید پہ پکے رہنا ہے۔ رشتے کی بات آئے، اپنی گاڑی ہے، اپنی زمین ہے، دکان ہے، یہ بعد کی باتیں پہلے سوچا کرو وہ مشرک ہے، بدتی ہے یا مواحد ہے اور سنی ہے۔ یہ ہے توحید، دل میں یقین، یہ توحید۔ اور صرف نام دیوبندی ہونا اس میں کامیابی نہیں ہے، کام بھی دیوبند والے اشاعت والے ہوں پھر بات بنے۔ میں کو مذاق میں نہیں کہتا، میں نے بڑے بڑے مجموع میں زندگی میں بات کی ہے، بڑے بڑے علماء نے کی ہے، علماء خود کرتے ہیں۔ ایک آدمی بریلوی، میں بریلوی ہوں، میں بریلوی، لیکن توحید میں اتنا پکا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پکا ہے توحید میں، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی میں دیوبندی، شاہ صاحب کا مرید، فاروقی کا شاگرد، لیکن شرک کی بدبو آ رہی ہے اعمال میں، سیدھا جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہیں کرے گا۔ نام سے جب تک کام وہ نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی۔ اللہ کی توحید میں پکے ہو، ورنہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد پھر شرک کرتے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ایک دفعہ کہیں تقریر کی تو ایک آدمی مر رہا تھا، اسے پوچھ رہے تھے مشرک تو نہیں؟ تو مشرک تو نہیں؟ کوئی شک پڑا تو پوچھ رہے تھے کہ مشرک تو نہیں ہے، شرک تو نہیں کرتا ہے؟ اس قدر انسان میں توحید آ جائے کہ مشرک آئے تو آدمی کو اتنی نفرت ہو، اتنی نفرت ہو جس کا حساب نہیں ہے، پھر بات ہو۔ یہ جو ڈھیلے عقیدے ہیں نا توحید کے بارے میں، اور اس کا ایک تھرمامیٹر میں آپ کو دینے لگا، اگر آپ توحید میں پکے ہیں تو مشرک سے نفرت رکھیں گے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حیاتی ہو، شرک کی بدبو بھی ہے نا، آپ اس سے نفرت رکھیں۔ اگر آپ توحید پہ پکے ہیں نا تو بدتی آدمی چاہے چچا کیوں نہیں ہے، ماموں کیوں نہیں ہے، قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس سے آپ کے دل میں نفرت کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف چل رہا ہے، سنت کو چھوڑ کے بدعات کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا خدا را اس روح کو پہلے لے آؤ، عقیدہ اپنا ٹھوس بناؤ توحید کے معاملے میں، پھر بات ہو۔ اور یہی کلمہ جب سچے دل سے پڑھو گے، ورنہ پڑھنے والا تو عبداللہ ابن ابی منافق بھی پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، کلمے کے ورد بھی کرتا تھا، 10واں پارہ، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ میرے لاڈلے پیغمبر آئندہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، اس لیے کہ مرے ہیں تو کافر تھے۔ اللہ کلمہ پڑھتا تھا، صرف پڑھتا تھا، اس پہ ایمان نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، اس لیے توحید جیسی کوئی میٹھی چیز نہیں، نہ سمجھ آئے تو کڑوی چیز کوئی نہیں۔ آج ہمارا موضوع تھا کلمہ طیبہ کا مفہوم۔ فَعْلَمْ، میرے پیارے پیغمبر جان لو، انہو، بے شک شان یہ ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات۔ کبھی فرما وقال اللہ لا تتخذوا الہین، دو معبود نہ بناؤ، تین چار 10 نہ بناؤ، بلکہ معبود اکیلا وہ اللہ ہے۔ اس لیے ایک بات کرنے لگا ہوں، چند نوجوان تو بالکل سمجھیں گے، بلکہ چلو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں سارے سمجھیں گے، بات علمی ہے لیکن انشاءاللہ ہر کسی کو سمجھ آئے گی، اور اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا،
اس میں حروف ہے. یہ بات تو ہے قاریوں کی، قاری غلام فرید صاحب سمجھے گے، بڑے میرے وفادار شاگرد ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. قاری نور محمد صاحب، قاری سعید صاحب، قاری عطا الرحمان صاحب، عبد الرحمان صاحب سمجھیں گے، قاری شبیر صاحب سمجھیں گے، قاری عبدالستار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ سمجھتے تھے ان باتوں، استاد تھے قرات. لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف شف بھی نہیں ہے. شف کہتے ہونٹوں کو، شفتین. پھر میری بات سمجھنا، ان میں کوئی حرف شف بھی نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ بھائی اشرف صاحب، بھائی اصغر صاحب انشاءاللہ سمجھے گی. شفی ہونٹوں کو کہتے ہیں. ان میں اللہ نے کوئی حرف شفی ذکر نہیں کیا کہ ہونٹوں سے صرف لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ حروف جوفی ہیں. جوفی کا میں نے دل. اب مانا کرو کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف شفی نہیں ہے، ہونٹوں سے نہیں، دل سے نکالو، سینے سے نکالو. اس لیے کہ کلمہ ہونٹوں سے صرف نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا. جاؤ یہ بڑے بڑے علماء کے سامنے ذکر کرنا کہ ہمارے طالب علم نے، فقیر نے، جامعہ کے خادم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے. اللہ نے کتنا بڑا اشارہ کر دیا. کل میں ایک ساتھی کو بتا رہا تھا تو سوچنے کے بعد کہتے ہیں استاد جی بات ٹھیک ہے. میں اپنے ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے بات کیا کرتا ہوں، ہٹ نہیں کرتا. میں نے کہا قرآن مجید میں 558 رکوع ہیں اور رکوع تراویح کے لیے مقرر کیے گئے تھے کہ رکوع بنائے گئے تاکہ آسانی رہے تراویح میں. اگر تراویح 8 ہوتی، میں نے پہلے کہا میں اپنے ساتھیوں کو پکا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اگر ہوتی نا 8 تو 232 یا 40 رکوع ہوتے پورے قرآن میں. اور پورے قرآن میں 558 رکوع ہے. وہ تب بھی قرآن پورا ہوتا ہے کہ آدمی 20 تراویح پڑھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی پڑھی. قرآن مجید میں زندگی کا ذکر 145 دفعہ ہے. کتنی دفعہ ہے؟ اور موت کا ذکر بھی 145 دفعہ. کیوں؟ بشک گنو، یہ مادہ حیات اور موت 145 کیوں؟ کہ زندگی اور موت ضدیں ہیں. زندہ مردہ دونوں برابر نہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی آپس میں ضدیں ہیں. دنیا کا ذکر 115 دفعہ ہے، آخرت کا ذکر بھی 115 دفعہ. یہ اللہ کی حکمت ہے. میں آپ کو یہ سمجھا. 88 دفعہ فرشتوں کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ اکبر. اور 88 دفعہ شیطانوں کا ذکر ہے، کیونکہ فرشتہ سیرت انسان ہو یا فرشتہ وہ نیک ہے، اللہ کے قریب، اور شیطان دور ہے. یہ 88 وہ بھی 88 دفعہ. بہرحال یہ لمبی بات ہے، میں سمجھا رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. ایک جو دوسری ہے پھر وہ کسی وقت انشاءاللہ بیان کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سبحان اللہ.